اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. آج ہم پڑھیں گے 8 سوشل سائنس پارٹ جیوگرافی. جو ہمارا ٹاپک ہے منرلز اینڈ پاور ریسورس. چیپٹر نمبر 3 منرلز اینڈ پاور ریسورس. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج جیوگرافی میں. Kiri was visiting Skand in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that the large area were black. Skand, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Skand. جو کری اور یہ شکانت اپنے نیٹو گاؤں جا رہے تھے، یہاں وہ نیٹو پلیس جا رہے تھے دھنباد. تو جو کری تھا وہ حیران ہو گیا، چونک گیا وہ کہ یہاں پر ہر ایریا جو ہے ارد گرد جو بھی جگہ یہاں پر یہ بلیک ہے. تو اس نے اپنے جو ساتھی اس کا تھا سکانت، اس سے کہا کہ یہ جو ہمارا جو ایریا ہے، یہ جو اس کے ارد گرد ایریا ہے ہمارے آس پاس، یہ بلیک اتنا کیوں ہے، یہ سیاہ اتنا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا یہ یہاں پر جو نیئر بائی میں ہے کول مائنز ہے، یہاں پر کول کی کھدان ہے، یہاں پر کول نکلتا ہے، یہاں پر اس کے ارد گرد جو ہے وہ کول نکلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو یہاں پر کتنی ٹرکس آتی ہے جاتی ہے اور یہ کول منرل کول لیتی ہے. تو Shkant replied, "What are minerals?" asked Kiri. Shkant replied, "Have you ever seen a baker baking biscuit? The flour, the milk, sugar, and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you can't see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are secured throughout the earth's rocky crust." تو جو کیری ہے یہ اس کام کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ یہ منرل کول لیتے ہیں ٹرکوں میں سے، تو یہ منرل کیا ہوتا ہے؟ تو کہ اس کو اس کا جو آنسر کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس بیکڈ بسکٹ ہوتا ہے، اس میں شوگر ہوتا ہے، اس میں ملک ہوتا ہے، اس میں سم ٹائمز اس میں ایگس ہوتے ہیں، اس میں فلور ہوتا ہے اس میں. تو جب ہم وہ کھاتے ہیں تو کیا ہم اس کو الگ کر پاتے ہیں، شوگر کو الگ کر پاتے ہیں یا ایگس کو الگ کر پاتے ہیں، یا اس میں ملک ہوتا ہے اس کو الگ کر پاتے ہیں؟ تو اسی طرح جو ہے ہم اس کو الگ نہیں کر پاتے ہیں. جیسے بسکٹ ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں راکس میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم زمین میں نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو وہ مکس ہوتا ہے اور وہ میٹیریل جو ہے وہ منرل میں مکس ہوتا ہے. اس کو دیز منرلز آر سیکیورڈ تھرو دا ارتھس راکی کرسٹ. Minerals are formed in different types of the geological environment under varying conditions. They are created by natural process without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical properties such as solubility. جو منرلز ہیں وہ جیولوجیکل انوائرمنٹ میں بہت ساری شکلوں میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے شکلوں میں پائے جاتے ہیں. وہ ان کو منرلز کو ہے وہ بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو نیچر کریٹ کرتا ہے، وہ ہیومن بینگ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. دے کین بی آئیڈینٹیفائی آن دا بیس آف، ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ اس کی فزیکل پراپرٹی کیا ہے، جیسے کلر کیا ہے اس کا، ڈینسٹی کیا ہے اس کی، ہارڈنس کیا ہے اس کی، اور کیمیکل پراپرٹی چاہے سولیبلٹی، یہ سالو پانی میں ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے، اس کے بیس پر ہم منرل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھو، ڈو یو نو دا سالٹ ان یور فوڈ اینڈ گریفائٹ ان یور پینسل آر آلسو منرل. جو ہمارے فوڈ میں سالٹ نمک کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی منرل ہے. جو ہم پینسل میں جو ہماری گریفائڈ ہوتی ہے وہ بھی منرل ہے. ٹائپس آف منرل. اب ہم دیکھیں گے ٹائپس آف منرل جو ہیں. دیئر آر اوور 3000 ڈفرنٹ منرلز آن دا بیس آف کمپوزیشن. منرلز آر کلاسیفائڈ مینلی ایز میٹلک اینڈ نان میٹلک. اگر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر 3000 سے زیادہ ڈفرینٹ منرلز ہیں زمین کے اندر موجود، زمین پہ موجود ہے. ہمارے اس پلانٹ پہ 3000 سے زیادہ ابھی تک جو کھوج کی گئی ہے جو منرلز وہ موجود ہے، لیکن ہم ان کو کلاسیفائی کریں گے
میٹلک اینڈ نان میٹلک، میٹلک اینڈ نان میٹلک، ان دو چیزوں کی بنیاد پر ہم اس کو کلاسیفائی کریں گے. تو جو منرلز ہیں اس کو ہم کریں گے کلاسیفائی میٹلک اینڈ نان میٹلک. اب ہم دیکھیں گے میٹلک جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے فیورس نان فیورس. میٹلک منرلز کنٹین میٹل ان را فارم. جو میٹلک منرلز ہیں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹلک منرلز جو ہیں وہ میٹلک ہوتے ہیں، جیسے جس میں الیکٹریسٹی پاس ہوتی، ہم کہہ سکتے ہیں جس میں الیکٹریسٹی پاس ہو جائے گی، یا جس میں دیز آر دا گڈ کنڈکٹرس آف الیکٹریسٹی، اور جس میں ہیٹ پاس ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں جو شائنی ہو، جو لسچر یا شائنی ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں میٹلک منرلز. سمپلی ہم اس کو ہم یاد، دیز آر دا گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی. میٹلز آر شائنی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. Iron ore, bauxite, magazine, or some of the examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese, and chromites contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron, but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. تو جو میٹلک ہے، میٹلک میں بھی ہم پھر اس کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، فیورس اینڈ نان فیورس. جو فیورس ہے وہ ہے جس میں آئرن پایا جاتا ہے، میگنیز پایا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بوکسائٹ پایا جاتا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نان فیورس. جو فیورس میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فیورس. جو نان فیورس ہے اس کو ہم جیسے سلور ہے، گولڈ ہے، کاپر ہے، لیڈ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نان فیورس. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے نان میٹلک جو ہے. نان میٹلک منرلز ڈو ناٹ کنٹین میٹل. لائم اسٹون، میکا، جپسم اور ایگزامپلز آف سچ mineral. These mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. تو نان میٹلک منرل جو ہے ہم اتنا یاد رکھیں گے کہ اس میں نان میٹلک جو ہے دیز آر دا بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی. اس میں جو ہے کہ وہ اس میں میٹل نہیں ہوتا، جیسے لائم اسٹون ہے، میکا ہے، جپسم ہے، اور جو ادر منرل اس میں پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے، کول ہے، پیٹرولیم ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نان میٹلک. منرلز کین بی ایکسٹریکٹ بائی مائننگ، ڈرلنگ اور دا کیورنگ. جو منرلز ہیں اس کو کیسے ہم نکال سکتے، اب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم مائننگ کر سکتے ہیں، یا ڈرلنگ کر سکتے ہیں، یا کیورنگ کر سکتے ہیں، ہم کھدائی کر سکتے ہیں. اس کی ڈرل سے اس کو ہم نکال سکتے ہیں، یا مائننگ کر سکتے ہیں، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایکسٹریکشن آف منرلز. اب دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریکشن آف منرلز جو ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹریکشن آف منرلز کیسے اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر مائننگ، ڈرلنگ، کیورنگ، اوپن کوسٹ مائننگ، شافٹ مائننگ. دا پروسیس آف ٹیکنگ آؤٹ منرلز فرام راکس بوریڈ انڈر دا ارتھ سرفیس از کالڈ مائننگ. مائننگ کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم ارتھ سرفیس کے جو ارتھ ہے اس کی سرفیس ہم جیسے ڈرلنگ، جیسے کوئی بھی چیز ہم کھدائی کے ذریعے نکال سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مائننگ. Minerals that lie at the shallow depth are taken out by the removing the surface layer. This is known as the open cast mining. اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو ہم منرلز حاصل کرتے ہیں شیلو ڈیپتھ سے اس کو ہم ارتھ کی جو سرفیس ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اوپن کاسٹ مائننگ. ڈیپ بورز کالڈ شافٹ. جو ڈیپ بورز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے بور ویل دیکھا ہوگا، وہ بہت زیادہ اس کو ڈیپ ہم ڈیپ جاتے ہیں، پھر جا کے ہمیں پانی نکالتے ہیں. اسی طرح جو ہے اسی طرح اس کو بھی شافٹ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈیپ جائیں گے اور پھر جا کے تیل یا کوئی اور چیز ہم نکال سکتے ہیں. Petroleum and natural gas occurs far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. جیسے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا جو پیٹرول ہے، اور جو ادر گیس ٹائپ کے جو نیچرل گیس یا پیٹرول ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ڈیپ جانا پڑتا ہے زمین کے. تو اس کو ڈرلنگ کے ذریعے اس میں ہم بہت زیادہ نیچے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نکال سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈرلنگ.
drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as curing. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو منرلز ہیں وہ بالکل ارتھ کے اوپری تہہ پہ ہیں، بالکل نیئر بائی سرفیس ہے، تو اس کو ہم کھدائی سے بھی نکال سکتے ہیں، یا کھدائی کر کے نکال سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کیورنگ. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، منرلز کیا ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہیں، منرل ایکسٹریکشن کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ ڈسٹریبیوشن آف منرلز کیا ہے، کیسے ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف منرلز. خدا حافظ.